نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ جب یہ سبق پڑھنے لگیں تو اچھی اچھی نیتیں کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں کہ جو سبق یاد کریں گے انشاءاللہ بعد میں بھی وہ یاد ہی رہے گا اور آسانی سے یاد بھی ہو جائے گا۔ سبق نمبر 1 میں ہم علم نحو کی تعریف، موضوع غرض و غایت یعنی مطلب اس کے تعارف کو ہم نے حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے سبق نمبر 2 پڑھا، اس کے اندر لفظ جو منہ سے الفاظ نکلتے ہیں ان کی بات، پھر اس کی تقسیم محمل اور موضوع، پھر اس کے بعد ہم نے کیا اس پہ مفرد اور مرکب۔ تو آج ہم مفرد کی ایک اعتبار سے تقسیم پڑھیں گے۔ سبق نمبر ہے 3، نصاب النحو کا سبق نمبر 3 ہے۔ اس میں کلمہ کی اقسام یعنی ایک اکیلا کلمہ جو ہوتا ہے اس کی اقسام بیان کریں گے۔ تو کلمہ کی بیسیکلی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسم ہوتا ہے اور ایک فعل ہوتا ہے اور ایک حرف ہوتا ہے۔ اب اس کی الگ الگ تقسیم کریں گے، مطلب تعریفیں کریں گے۔ تقسیم تو کر دی، پھر آگے تقسیمیں اس کی الگ الگ ہوں گی، وہ علیحدہ ہے۔ ابھی آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اسم کا لغوی معنی کیا ہے۔ اسم کا لغوی معنی ہے بلندی یا نشانی۔ پہلے لغوی معنی بتاتے ہیں کسی بھی اسم کا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کا اصطلاحی معنی بتاتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ یہ لغوی سے اصطلاحی معنی کیسے بنا، مطلب کون سی مناسبت تھی۔ تو اسم کا لغوی معنی ہے بلندی یا نشانی، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، یعنی نہ تو یہ زمانے کا محتاج ہو اور نہ ہی یہ کسی اور کلمے کا محتاج ہو۔ جیسے البصرۃ، الپاکستان، مطلب کوئی بھی نام جو ہے نا، کسی بھی چیز کا نام وہ اسم ہوتا ہے اور اس کو علم۔ لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں، اس کی آگے ابھی میں نے صرف سمپل ایک بات عرض کی ہے کہ کسی چیز کا جو نام ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اس کی اور بھی اقسام ہیں، تو اس کے لیے آپ کو آگے جب اس کی مزید تقسیم آئے گی اس میں عرض کر دیا جائے گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اسم ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا یہ حرف ہے۔ تو اس کی آگے باتیں آ رہی ہیں، آپ کو ساری علامتیں بتائی جائیں۔ تو اسم کا لغوی معنی بلندی یا نشانی ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ تو فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل کی تعریف یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی ہے کام کرنا، لغوی معنی کام کرنا، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے لیکن 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے۔ ہم نے اسم میں کہا تھا تینوں زمانے بھی نہیں پائے، کوئی زمانہ بھی اس میں نہیں پایا جائے گا اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہوگا۔ فعل تھوڑا سا نیچے اترا ہے کہ تینوں زمانوں میں کوئی ایک زمانہ تو پایا جائے گا لیکن یہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور حرف کی تعریف کیا ہے؟ حرف کا لغوی معنی ہے طرف یعنی کنارہ، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے بلکہ کبھی اس کے کنارے پہ کبھی اس کے کنارے پہ، کبھی اسم اور فعل کو ملانے کے لیے درمیان میں ادھر سے ادھر والے کے کنارے پہ اور ادھر والے کے کنارے پہ، تو کنارے پہ یہ رہتا ہے، اس لیے اس کو حرف کہتے ہیں، من اور الا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، یعنی بلندی، تو یہ اپنے دونوں بھائیوں سے بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں، یعنی فعل اس جیسا نہیں ہے اور حرف بھی اس جیسا نہیں ہے۔ اور فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کام کرنا، تو فعل کے اندر کام کرنے کا معنی پایا جائے گا، شاربہ اس نے پیا،
ٹھیک ہے، اور کاریہ اس نے ناپسند کیا، دارابا اس نے مارا. تو اس طرح آگے اس کی علامتیں ہیں. اب تینوں کی اکٹھی وضاحت کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، سرت من البصرۃ الی الکوفہ. اب سرت جو ہے یہ ہے فعل. اب یہ کون سا صیغہ ہے یہ آپ خود اندازہ لگائیے گا. من البصرۃ، بصرہ سے کوفہ کی طرف، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ کی طرف، یا میں چلا بصرہ سے کوفہ تک. تو اب من اور الہ، یہ مطلب من کو آپ علیحدہ بولیں تو اس کا معنی جو کریں گے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. الہ کو آپ علیحدہ پڑھیں گے تو اس کا جو معنی کریں گے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن جب اس کو ملا کے پڑھا تو سرتو اس میں فعل ہے، کیونکہ یہ دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. اور بصرہ اور کوفہ دونوں اسم ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں اور ان میں زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا. اور من اور الہ دونوں حرف ہیں، اس لیے کہ دونوں کلمہ دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنا کوئی معنی نہیں بتا سکتے تھے. آپ کوئی بولے جی من کا معنی تو سے ہوتا ہے اور الہ کا معنی تک ہوتا ہے، نہیں نہیں، یہ معنی نہیں. اصل میں من کا معنی ابتدا ہوتا ہے اور الہ کا معنی انتہا ہوتا ہے. تو یہ معنی اس وقت ہی وہ دیتے ہیں جب وہ کسی اسم یا فعل سے مل جاتے ہیں. آگے ہیں اس کی مشق، 3 نمبر سبق کی مشق. اسم فعل اور حرف الگ الگ کریں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ زمانہ کس کے اندر پایا جا رہا ہے. ابھی ہمیں ایک ہی نشانی پتہ ہے، زمانہ جس کے اندر پایا جا رہا ہوگا اس کو ہم بولیں گے فعل، اور جس کے اندر زمانہ نہیں پایا جا رہا ہوگا معنی سمجھ میں آ رہا ہوگا اس کو ہم بولیں گے اسم، اور جس کا معنی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا اس کو ہم بولیں گے حرف. دیکھیں زید نام ہے، سمجھ آ رہا ہے معنی، انسان کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، رخیص کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے. ذہبہ یہ فعل ہے، وہ گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے. اور ینصر وہ مدد کرتا ہے، زمانہ حال پایا جا رہا ہے. تو اس طرح آپ نے اندازہ لگانا ہے. الا حرف ہے، فی حرف ہے. سوال نمبر 2، درج ذیل جملوں میں سے اسم فعل اور حرف الگ الگ کریں. اب آپ کو یہ الگ الگ کرنے ہیں، یعنی فعل کون سا ہے، اسم کون سا ہے، حرف کون سا ہے. تو یہ ٹوٹل دیے ہوئے 6، ان میں سے آپ نے 3 بھی کر لیے، سمجھو آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا. تو جب 3 کر لیں گے تو باقی 3 کرنے بھی آسان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.